میں ہوں سید توصیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل پروگرام رمضان ٹائم ایس سی نیوز پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج 10واں روزہ مکمل ہونے کو ہے اور ہمارا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ آپ سبھی کے سامنے رمضان المبارک سے جڑے دینی مسائل کو اجاگر کر کر لے کر آنا ہے۔ اسی کے مطابق آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن اور رمضان المبارک کے رشتے کے بارے میں، کیا مناسبت ہے ان دونوں کے بارے میں۔ اسی کے بیچ میں اپنے مہمان خصوصی مولانا عرفان صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، جو کہ ایک معزز عالم ہے اور ساتھ ہی ساتھ امام و خطیب ہے عبدالصمد مسجد کے۔ تو مولانا آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال کہ قرآن پاک اور رمضان المبارک کا کیا کنیکشن ہے، کیا رشتہ ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اسی آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن پاک کا خاص رشتہ ہے، خاص مناسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کریم اسی رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، اور عموماً آسمانی کتابیں اور صحیفیں اسی مقدس مہینے میں نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ایک رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور داؤد علیہ السلام پر زبور 12 یا 18 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 رمضان مبارک، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا خاص اہتمام فرمایا اپنی کتابوں کے نازل کرنے کے لیے۔ اس مہینے کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو اس مہینے کے اندر خاص قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور کثرت سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے کہ قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابیں اللہ نے اسی مہینے میں نازل فرمائی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اسی رمضان مبارک کے مہینے میں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا پورا دور سناتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک کا دور سناتے، یعنی یہ دونوں بھی مقدس ہستیاں اس مہینے میں قرآن پاک کا دور کرتی، ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتی۔ اس علماء کرام نے فرمایا کہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک کا خاص اہتمام رکھے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن ای ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں ایسی عبادتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں دربار خدا بندی میں اللہ کے سامنے اپنے پڑھنے والے اور اپنا جو ان کا اہتمام کرنے والے تھے ان کے بارے میں یہ سفارش کریں گے۔ روزہ کہیں گا باری تعالیٰ اس بندے کو میں نے کھانے پینے سے اور خواہشات کے پورا کرنے سے روک رکھا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کہے گا کہ باری تعالیٰ اس بندے کو میں نے رات میں جگا کر رکھا تھا، نیند سے میں نے روک رکھا تھا، اور یہ دن میں بھی مجھے پڑھتا، رات میں مجھے پڑھتا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ رمضان مبارک اور قرآن پاک کی تلاوت دونوں کا خاص رشتہ ہے، مناسبت ہے، اور اسی لیے علماء اکرام بہت زیادہ ہی ہمارے اللہ والے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور مسلمان بھی بہت زیادہ ہی رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا الحمدللہ اہتمام کرتے گئے۔ اور ایک عقل کے اعتبار سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیر رمضان کے اندر حالانکہ ہم لوگ پانی وغیرہ سب پی سکتے گئے اور ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے، روزہ نہ پیاس اور بھوک کا کوئی سوال ہوتا ہے، ایسی حالت میں ہم تو قرآن پاک کی تلاوت اچھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن
اتنی اچھی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہم سے غیر رمضان میں نہیں ہو پاتی جتنا کہ رمضان مبارک میں آسانی کے ساتھ میں تلاوت ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ روزے سے ہوتے ہیں، روزے کا اور قرآن کا جوڑ ہے، اس لیے دونوں کا ادا کرنا ہمارے لیے رمضان مبارک میں آسان ہو جاتا ہے۔ تو خاص دونوں کے اندر مناسبت ہے، اس لیے رمضان مبارک کے اندر ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ رات دن ایک کر دیں قرآن پاک کی تلاوت میں، بہت کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت ہی بہترین طریقے سے مولانا نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن اور رمضان مبارک کا کیا ایک اہم رشتہ ہے۔ اسی کی مناسبت سے میرا مولانا سے دوسرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ روزہ، رمضان اور قرآن تینوں کا ایک دوسرے سے بہت زیادہ مناسبت ہے، تو رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا، تو مسلمانوں پر قرآن کے کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں روشنی ڈالی مولانا۔ قرآن پاک کے مسلمانوں پر علماء کرام نے 5 حقوق لکھے ہیں کہ 5 حق ہے ہم مسلمانوں پر اللہ کے اس کلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا حق ہم مسلمانوں پر یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کے وعدوں اور وعیدوں کا ہم کو پختہ یقین ہو۔ قرآن پاک نے جن باتوں کا ہم کو حکم دیا ان پر ہمارا پورا یقین ہو، اور قرآن پاک نے جو وعدے کیے اس پر یقین ہو، جو وعیدیں قرآن نے بیان کی اس کا بھی ہمارے کو پورا یقین ہو۔ پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس پر یقین کیا جائے۔ دوسرا قرآن پاک کا حق ہم مسلمانوں پر یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو صحیح کر کر اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اس کو پڑھا جائے۔ پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ کی اتنی مقدس کتاب اللہ نے جو ہم کو دی ہے، اور ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، یہ کتاب ہم سے کیا کہتی ہے۔ قرآن یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، آخری میسج ہے، اللہ کا آخری سندیش ہے، یہ ہم سے کیا کہتا ہے، اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک کا یہ تیسرا حق ہم لوگوں پر ہے۔ اور قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل ہو۔ قرآن پاک جن باتوں کا حکم دیتا وہ ہماری زندگی کے اندر ہو، جن باتوں سے قرآن روکتا وہ باتوں سے ہم لوگ پورا پرہیز کریں، اجتناب کریں، اور ان باتوں سے ہم دور رہیں۔ احکامات خداوندی جو قرآن میں بیان کی ہے اس کے ہم لوگ سب پابند ہوں، اور منہیات خداوندی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، ان چیزوں سے جو قرآن پاک میں جس کو بیان کیا ان چیزوں سے ہم لوگ باز رہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ قرآن پاک کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نازل ہوا بلکہ قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اب پوری انسانیت تک پہنچانے کا کام کس کو کرنا ہے؟ یہ اس امت کو انجام دینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی ذمہ داری اس امت پر عائد ہوتی ہے، اس لیے اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس قرآن مقدس کو عام کیا جائے کہ ہر انسان تک یہ قرآن پاک پہنچ جائے۔ یہ 5 حقوق ہم مسلمانوں پر قرآن پاک کے۔ میرے دوسرا سوال کا جواب مولانا نے بہت ہی عمدہ طریقے سے دیا۔ اب اسی کی مناسبت سے میرا آپ سے تیسرا اور اس پروگرام کا آخری سوال مولانا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے رمضان المبارک اور قرآن کے بارے میں روشنی ڈالی اور قرآن کے حقوق مسلمانوں پر بتائے، تو کیا یہ حقوق صرف اور صرف رمضان المبارک تک ہی محدود ہے؟ کیونکہ اکثر مسلم طبقہ دیکھا گیا ہے جو رمضان المبارک میں تو کثرت سے تلاوت قرآن کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اختتام پر جیسی عید ہو جاتی ہے اس کے بعد رمضان قرآن کو لوگ اس طرح چھوڑتے ہیں کہ سیدھا اگلے ہی رمضان المبارک میں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو اس بات پر آپ روشنی ڈالیں اور لوگوں کو ایک اچھا پیغام دیں تاکہ وہ تلاوت قرآن کو سال بھر کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ مولانا یہ بات تو بہت زیادہ ہی ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ایک اہتمام ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، قرآن پاک کے کھولنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا، اس کو سمجھنے کا ایک ماحول رمضان المبارک میں ماشاءاللہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ماحول کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب ہم لوگ رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہیں، پہلا چاند نظر آتا ہے، تب سے ہمارا معمول شروع ہو جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ اور جیسے ہی عید کا چاند دیکھتے ہیں ہم قرآن پاک کو ایسا بند کر کے رکھتے ہیں کہ سال بھر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، بالکل بے التفاتی، بے توجہی اللہ کے کلام کے ساتھ میں ہم لوگ برتتے ہیں۔ پورا سال قرآن پاک جزدان کی زینت بنا ہوا ہوتا ہے، جزدان میں بند ہوتا ہے، اور محرابوں کی اور ہماری الماریوں کی وہ زینت بن کر رکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس کی تلاوت نہیں کرتا۔ بڑی بے اعتنائی امت کی طرف سے قرآن پاک کے تعلق سے پائی جاتی ہے کہ قرآن پاک پھر سال پر کھولا نہیں جاتا۔ یہ بہت ہی زیادہ قابل توجہ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا رشتہ قرآن پاک سے صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے،
بلکہ پوری زندگی کی صبح سے موت کی شام تک ہم تمام مسلمانوں کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ میں گئے۔ جیسا ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے گئے، ایسے ہی پورا سال ہم مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم پورا سال قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام رکھیں، اس کے سمجھنے کا اہتمام رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کو بند کر کے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ نبی خود قیامت کے دن کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ بڑی سخت وعید ہے میرے اور آپ کے لیے، تمام امت کے لیے، چاہے وہ امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، دونوں کے لیے بڑی ہی سخت وعید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی خود کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے پالنہار، ان کا فرمائیں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، کہ میری اس امت نے، میری اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو جو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ آج دوستوں در بدر کی جو ہم لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، چاروں طرف سے ہم پر جو حالات ہے، جب ہم حالات پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے واقعی قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم تاریخ قرآن ہو گئے، قرآن کے چھوڑنے والے ہو گئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ عزت دار تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ قرآن والے تھے، عزت دار تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے، قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے اور دین میں عزتیں پاتے، جدھر جاتے ادھر ان کو عزتیں نصیب ہوتی۔ اور ہم راتوں میں رات بھر گناہ میں ملوث، موبائلوں میں مبتلا، اور دن بھر ہم لوگ دین کا صبح کا حصہ دین کے نظر ہم کر دیتے گئے، دوپہر کا حصہ موبائل کی نظر، گیم کی نظر اور گپ شپ کی نظر ہم لوگ کر دیتے گئے۔ دوپہر ہماری اے سی چلی جاتی، شام ہماری اے سی ہو جاتی، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے اور کوئی زندگی کی ہم کو فکر نہیں، اور قرآن پاک کی ہم کو کوئی فکر نہیں۔ ہم قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے بڑے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم تمام مسلمان اس بات کا عہد کریں کہ جیسا ہم قرآن پاک کو رمضان مبارک میں سنتے ہیں، تراویح کے اندر اور تلاوت وغیرہ کرتے گئے اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف ہم لوگ متوجہ ہوتے گئے، ایسے پورا سال ہم قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو، قرآن پاک کو سمجھے کہ وہ ہم سے کیا کہتا ہے، اس پر اس کے احکام کی پابندی کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ وہی عزتیں ہم کو نصیب ہوں گی جو عزتیں ہمارے اسلاف کو نصیب تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نصیب عمل کی توفیق۔ تو یہ تھے مولانا عرفان، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے جو بھی مسائل اور جو سوالات تھے ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی اور بہت ہی بہترین طریقے سے ناظرین کو سمجھایا کہ قرآن اور رمضان کا بہت ہی ایک اہم رشتہ ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی درشکوں سے میری یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے سبھی ناظرین سے کہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس ایس سی نیوز چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ رمضان ٹائم کا کوئی بھی ایپیسوڈ آپ سے نہ چھوٹے۔ اور ہاں تک کے لیے سید توصیف علی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔